لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریفیں حمد ثنا تسبیح تقدیس تمجید بزرگی بڑائی کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالی ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں گھڑیاں اور آج خوبصورت دن جمعۃ المبارک کا اپنی رحمتیں لے کر آیا ہے. اللہ تعالی ان رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، علم کا نور ہونے کے باوجود، عقل و فہم و دانش ہونے کے باوجود بڑا کمزور ہے. انسان بڑا نحیف ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، لاچار ہے اور عاجز ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں باپ کے سہارے زندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سبب ماں باپ کو بنایا ہے. اگر ماں باپ کا وجود نہ ہو تو بچہ تو اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللہ فرماتا ہے سورہ نساء نمبر 28 میں کہ آدمی کو کمزور بنایا ہے. کائنات کی قوتوں کے آگے آدمی بے بس ہے. ایک زلزلہ آتا ہے تو آدمی اسے روک، سونامی آتا ہے بندہ اسے روک. کورونا وائرس نے پوری دنیا کو سسٹم کو جام کر دیا تھا. آدمی بے بس ہے. طوفان آتا ہے، سیلاب آتے ہیں. آدمی باوجود یہ کہ چاند تک ہماری رسائی ہے، باوجود یہ کہ ہم نے بہترین سے بہترین اسلحہ بنایا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود نظام فطرت ایک انسان کے وجود کا خلیہ سیل بگڑ جائے تو چلتا پھرتا آدمی بیڈ پہ چلا جاتا ہے. انسان بے بس ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ جو لوگوں کے دل کا علاج کرتا ہے پھر سننے میں آتا ہے خود ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا. کیوں؟ کہا انسان بے بس ہے. ان زلزلوں کے آگے، سیلاب کے آگے، طوفان کے آگے، تباہیوں سے انسان بے بس ہے. کیسے بچا جائے؟ تو کافرانہ سوچ کہتی ہے تو تم ایک مضبوط قلعہ کیوں نہیں بناتے؟ کوئی اسٹرانگ سی کوئی بلڈنگ بناؤ مضبوط بنیادوں کے ساتھ، ایک قلعہ بناؤ اور اس میں چھپ جاؤ تو موت سے بچ جاؤ گے. قرآن اس سوچ کی تردید کرتا ہے. قرآن کہتا ہے نہ، ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ جہاں تم ہوگے نا موت تمہارا پیچھے کرتے ہوئے ادھر ہی آئے گی، چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ. کافر کی نظر اسباب پر ہے اور مومن مسلمان کی نظر مسبب الاسباب پر ہے. مومن
اللہ پر نظر رکھتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 36 میں، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندے تو زلزلے سے گھبراتا ہے، طوفان سے گھبراتا ہے، تو سیلاب سے گھبراتا ہے، تو سونامی اور کرونا وائرس سے گھبراتا ہے. چاہے دنیا کی سوچ کیسی ہی کیوں نہ ہو، مومن کی سوچ یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. طوفان کا رخ پھیرنے والا کون ہے؟ زلزلے روکنے والا کون ہے؟ سیلاب سے بچانے والا کون ہے؟ آتش فشاں کو بجھانے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بستر مرگ سے اٹھا کر پہلی صف میں بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اولاد دینے والا اللہ. عزت کی مسند پر بٹھانے والا، رزق روٹی کھلانے والا اللہ ہے. نار نمرود میں جناب ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلستان کرنے والا اللہ ہے. جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بچانے والا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں 12 راستے بنانے والا اللہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے شر سے بچا کر آسمان پر اٹھانے والا اللہ ہے. جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جناب یوسف کو کنویں کے اندر سے اٹھا کر مصر کے بادشاہی تخت پر بٹھانے والا اللہ ہے. انسان تجھے رزق کا نوالا نہ ملے نا، روٹی کرنے والا نہ ملے تو تیرا جینا محال ہو جائے. تجھے پانی کے گھونٹ نہ ملے تو تیرا جینا محال ہو جائے. تجھے سانس لینے کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن نہ ملے تیرا جینا محال ہے. اے انسان تو بے بس ہے. خلق الانسان ضعیفا. اے آدمی، اے انسان، تجھے کمزور بنایا ہے. تو عاجز ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، بے بس ہے، لاچار ہے. تو پھر اپنی تمام ضروریات کے کشکول کو اللہ کے حضور پیش کر اس ادائے بندگی کو، یہ جو تو ہاتھ اٹھا کر اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اللہ میں بے بس ہوں، اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی نوازنے والا ہے. اللہ تو نے ہی گھر دیا، اولاد دیا، بزنس دیا، کاروبار دیا، رشتہ دار دیے، تو نے کمیونٹی میں عزت دی ہے. ہاتھ اٹھا کر اپنی اس عاجزی کا اظہار کرتا ہے. یہ ادا عاجزی کی، بندگی کی، اس کو دعا کہتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے. اپنی حاجتیں، ضرورتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، بلکہ اپنے دکھڑے سنانے کا نام دعا ہے. اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھنا اور کہنا، یا اللہ میں ان مصیبتوں میں ہوں، ان مصیبتوں سے نکالنے والا تو ہے. اور یہ انداز، یہ لہجہ، اس کو دعا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے آسرا نہیں چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے یقین کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی شرائط کے ساتھ، تو اللہ تعالی ہر تکلیف کو، آزمائش کو، بیماری کو، آفت کو، بلا کو دور فرما دیتا ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ دعا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار سے آدمی دشمن کو بھگاتا ہے اور خود کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے ڈیفنس میں رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، تو پھر ان آفتوں کے خلاف ہتھیار کا استعمال ہونا چاہیے. اور وہ ہتھیار کیا کہا؟ وہ دعا ہے. شیطانی وسوسوں سے خود کو بچانا دعا. الدعاء مخ العبادہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دعا جو ہے نا، یہ مغز ہے، اصل ہے عبادت کی. آپ بادام توڑتے ہیں نا، بادام کا چھلکا ہٹا کر اصل چیز اس کے اندر ہے. کہا یہ جو دعا ہے یہ عبادتوں کی اصل ہے، یہ اس کا مغز ہے. دعا رحمت کی چابی، دعا گناہ معاف کرانے کا ذریعہ، دعا رزق میں برکت کا ذریعہ.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. فرماتے ہیں اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مال کو قلع بند کر دو، یعنی مال محفوظ ہو جائے گا، تمہارا مال جلنے سے چوری ہونے سے بچ جائے گا. کب؟ جب مال سے زکوٰۃ نکالیں گے. پھر فرماتے ہیں وداووا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کراؤ. کوئی بیمار ہو تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ مریض کی صحت کے لیے صدقہ دیا کرے. اور پھر فرماتے ہیں وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَتَضَرُّعٍ، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں اور تضرع یعنی گڑ گڑانے کے ذریعے آنے والے مصائب، پریشانیوں اور آفتوں اور بیماریوں کا راستہ روکو. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق بھی وافر ملے، صحت بھی بہترین ملے، اولاد ملے، عزت ملے اور حلال رزق اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ دے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو ہو یا بے وضو ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا، چلتے پھرتے اللہ سے مانگے، ایک تعلق رکھیں اللہ کے ساتھ. قرآن کی یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ آیت جو دعا کی ہے یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ بیان ہو رہی ہے. رمضان کے روزے بیان ہوئے، اس کے کچھ مسائل بیان ہوئے، قرآن کی آیت رمضان کے حوالے سے بیان ہوئی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو انہیں بتا دے کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، میں تو نیڑے ہوں ان کے. دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جسے میں اپنا معمول بنا لوں، ہر وقت وہ دعا مانگا کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس یہ دعا کیا کرو، کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی یعنی عافیت طلب کرتا ہوں. حضور نے ایسی دعا سکھائی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری خیر عافیت نصیب ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی، ایک صحابی کی، بیمار تھے، ان کے گھر گئے، ان کی خیریت پوچھی تو وہ بہت کمزور ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے کوئی دعا مانگی ہے؟ اللہ سے کچھ مانگا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے مانگی. کیا مانگا؟ کہا میں نے اللہ سے یہ مانگی ہے کہ جو عذاب تو نے میرے لیے آخرت میں رکھا ہے نا وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا تو یہ کیوں نہیں کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو دعا اکثر مانگا کرتے تھے نا، جب حضور ہاتھ اٹھاتے تھے تو دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آگ کی عذاب سے بچا. دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا کی بھلائی سے مراد 10 چیزیں ہیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد 5 چیزیں ہیں. ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے
پہلا مطلب دنیا کی بھلائی سے وہ یہ ہے کہ عافیت اور گزارے کی بقدر روزی طلب کرنا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عافیت کا مطلب ہے کہ دین فتنے سے محفوظ ہو اور بدن برے امراض اور محنت شاقہ سے محفوظ ہو۔ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ دنیا کی بھلائی کیا کہ آپ عافیت سے زندگی گزاریں اور آپ کو روزی ملے جتنی آپ کی ضرورت ہو، آپ دین کے فتنے سے محفوظ ہو، آپ بدن کے امراض سے محفوظ ہو، یہ ہے دنیا کی بھلائی۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا مطلب اس کا یہ ہے نیک اولاد۔ اللہ مجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ اولاد نیک نہ ہونا تو ماں باپ پر بوجھ بن جاتی ہے وہ، اور اگر اولاد نیک ہو تو پھر نہ صرف دنیا میں عزت کا سبب ہے بلکہ آخرت میں بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں کامیابی کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائے، اور تیسرا نیک اولاد۔ نیک اولاد جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ نیک اولاد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان دونوں پر، یعنی میرے والد پر بھی میری والدہ پر بھی ایسا ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرا خیال رکھا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ہر نماز میں فرض، سنت، نفل، وتر، جو بھی نماز ہو وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو نیک اولاد اپنی والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا مطلب فرماتے دنیا میں بھلائی کا تیسرا مطلب ہے دشمن پر مدد فرمانا۔ یا اللہ دنیا میں میری مدد فرما، کیسے؟ دنیا میں مجھے بھلائی عطا فرما، کیسے؟ جب دشمن کا سامنا ہو تو دشمن کے وار سے مجھے محفوظ فرما۔ ہاتھ ملانے والے بہت ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر گلے لگنے والا دوست کوئی نہیں پتا کہ کب کہاں کس طرح جڑے کاٹ رہا ہو۔ تو یا اللہ میں تو نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا اچھی کر دے، کیسے؟ کہا دشمن سے مجھے بچا لے، دشمن سے میری حفاظت فرما لے۔ چوتھا مطلب دنیا میں بھلائی کا چوتھا مطلب لوگوں میں نیک نامی اور مقبولیت ہو، لوگوں کی نظر میں میری عزت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ جبریل امین محبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی آسمان دنیا میں اعلان کرتے ہیں اے لوگو فرشتو اس سے محبت کرو، کیوں؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے اور لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جس آدمی سے لوگ محبت کرے یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی ہے۔ تو لوگوں کی نظر میں اچھا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب میں تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے لوگ سمجھیں گے بڑا نیک بندہ ہے، تو مجھے یہ بڑی پرابلم ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تیری نظر لوگوں کی نظروں میں تو بدماش بننا چاہتا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، نیک رہنا۔ ہاں خود کی نظر میں خود کو چھوٹا سمجھنا، اوروں کی نظر میں خود کو اچھا رکھنا۔ حدیث میں ہے اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھ، اے اللہ صبر کرنے والا بندہ بنا مجھے، اور مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا۔ اپنی نگاہ میں چھوٹا تاکہ تکبر نہ کرے، تاکہ خود کو کچھ سمجھے نہ، ایروگنس نہ آئے، اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا رکھنا۔ کیوں؟ جب آدمی دوسروں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی کلام کرتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے، کوئی بات سمجھاتا ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اگلے کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اگر اگلے کو بڑا ہی نہ سمجھے تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں مطلب علم اور عبادت ہے، یعنی اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے اس دنیا میں علم نافع عطا فرما، اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جس پر میں عمل بھی کروں، اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما۔
ایک نیک عمل کے بعد دوسرا نیک عمل دوبارہ وہی عمل کر لینا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہارا پہلا عمل قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے وہ ہٹے گا نہیں جب تک 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے۔ زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا چھٹا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ کی سمجھ۔ جس کے پاس دین کا علم تو ہو مگر سمجھ نہ ہو، وہ ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ بندے کے پاس ہتھیار تو ہو لیکن اس ہتھیار کو چلانا نہیں جانتا۔ علم ہو سمجھ نہ ہو، اس سے کیا مراد؟ جیسے ہتھیار تو ہو ہاتھ میں لیکن اس کو چلانا ہی نہیں جانتا، تو اس ہتھیار کا کیا فائدہ اس کے پاس؟ فرمایا اللہ تعالی کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاجت کے لیے گئے تو میں نے وضو کا پانی جلدی سے تیار کیا۔ حضور جب مڑ کے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کس نے تیار کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پانی آپ کے لیے تیار رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ 7واں مطلب اس کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما، نیکی عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب؟ کہا نیک بیوی، اے اللہ مجھے اس دنیا میں وہ سارے آنکھوں اللہ نیک بیوی عطا فرما۔ نیک بیویاں ہو تو بھی ٹھیک ہے، اجازت ہے شریعت میں، نیک بیوی یا نیک بیویاں عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں مسلمانوں کے سب سے بہترین خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرمایا وہ نیک عورت ہے جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو اسے مانے، اور جب وہ اس سے غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے اللہ داخل فرما دے گا۔ کون سی عورت؟ جو نیک ہو، جو چکر نہ چڑھائے بیچارے خاوند کو، جو اطاعت گزار ہو، اس کا خیال رکھنے والی ہو، حقوق جانتی ہو کہ میرے خاوند کے مجھ پہ کیا رائٹس ہیں۔ اگر وہ ان ساری چیزوں کو جانتی ہے اور خیال رکھتی ہے، حقوق پورے کرتی ہے، تو پھر کیا فرمایا؟ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے۔ اللہ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو نیک فرما۔ 8واں مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس دعا کا 8واں مطلب یہ کہ اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانا عبادات میں فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ حلال رزق کمانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے حلال رزق کھایا، سنت کے طریقے پر عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے لوگ تو پھر بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ حلال کماتے تھے نا، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس دور میں تو بہت ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، میرے بعد بھی ایسے بہت لوگ ہوں گے، ایسے میرے بعد بھی ایسے لوگ بہت ہوں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد صحبت صالحین بھی ہے، نیک لوگوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کا ساتھ۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ دیکھے کہ کس کے ساتھ میری کمپنی ہے، کس کے ساتھ میری صحبت ہے، کس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ کیوں؟ جیسے دوست کی عادتیں ہوں گی وہی عادتیں وہ بھی اڈاپٹ کرے گا۔
جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، تو اس نیکی میں ان کو بھی ان کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ولیوں کے ساتھ رہا، اللہ نے اس کتے کا، یعنی نجس جانور ہے نا، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ تو سنا ہی ہوگا نا، بچے کو نظر لگ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، ہاسپٹل تک چلا گیا ہے، کسی کی بری نظر لگ سکتی ہے، تو اگر اچھوں کے سنگ رہیں تو اچھوں کی نظر نہیں لگے گی، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھوں کی نظر پڑے گی، بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ 10واں مطلب فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ بچھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، عاجزی کا مہینہ ہے، انکساری کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، بار بار اللہ سے مانگتے رہیں۔ نیک کام کی توفیق مل گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ نیک کاموں میں مشغول ہے، نمازوں میں مصروف ہے، تلاوت میں مصروف ہے، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اچھے کاموں میں خود کو مصروف رکھا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا آپ کی قبول ہوئی ہے۔ گناہ سے دور ہے، 11 مہینے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کا خوف بندے پہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اس بار رمضان سے پہلے گانے سنتا تھا، اگرچہ اس وقت بھی نہیں سننے چاہیے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو گناہ سے خود کو دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہا تیری یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا، تو گناہ سے ڈسٹنس پر ہے، خود کو دور رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ آخرت کی بھلائی بھی دے۔ آخرت کی بھلائی کیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت کی سب سے جو پہلی بھلائی ہے وہ یہ ہے جنت کا مل جانا، جنت میں داخلہ۔ ایک ادنا جنتی کو جنت میں دنیا سے 10 گنا بڑا حصہ اس کو ملنے والا ہے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کو کتنی بڑی جنت ملنی ہے؟ اس دنیا کو، پوری دنیا کو 10 ٹائمز کر دے، یہ اس کو جنت میں ملنے والی جگہ ہے۔ کارنر پلاٹ کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی دینے والا ہے۔ دوسرا مطلب قیامت کے دن شدت اور برے حساب سے سلامتی ہے۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ کس دن؟ جس دن ہر آدمی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ اس دن جب ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، مجھے اس دن قیامت کی شدت، قیامت کی گرمی، قیامت کے خوف سے محفوظ فرمانا۔ تیسرا مطلب علامہ آلوسی فرماتے ہیں آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ حور عین کا ملنا ہے۔ ادنا جنتی کو بھی 72 حوریں ملنی ہے۔ چوتھا مطلب فرماتے ہیں دیدار الہی، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو منادی پکارے گا، اے جنت والو، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کو وزنی نہیں بنایا؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن اور تابراک نہیں کیا؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا ہمیں جہنم سے آزادی نہیں دی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جیسے اس کی شان کے لائق ہے نا اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، لوگ اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عطیات میں سے یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز ان کے نزدیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور ان کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے والی نہیں ہوگی۔ جب اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو کیا کیفیت ہوگی مومن کی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ پانچواں مطلب اللہ کی رحمت اور احسان، اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں دعا کہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ مسجد کے دروازے پہ بڑا خوبصورت جملہ کہیں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے
سب کچھ ہے. کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے ٹائم ہے؟ کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے سلیقہ ہے؟ اور لہجہ جامی والا نہ بھی ہو، الفاظ غزالی کے نہ بھی ہو، لبوں سے کچھ نہ بھی بولو، آنکھیں ہی اللہ سے کلام کر لے، آنکھیں ہی برسے اللہ کی بارگاہ میں اپنا درد بیان کرے. دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، دعا دل کی کیفیت کا نام ہے. دعا لفظوں کا نام نہیں کہ بڑے اتار چڑھاؤ کے ساتھ الفاظ، نہ دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے. رشتہ دار سے بھی 2 بار مانگے نا تو چوتھی بار وہ بھی نظر پھیر لیتے ہیں، کہتے منگن آیا ہے، پھر بار بار آ جاتا ہے. رشتہ دار 2-4 بار مانگنے کے بعد ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس در سے بار بار مانگو. جب اس سے نہیں مانگتے تو حضور فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض اور غضبناک ہوتا ہے کہ مانگ کیوں نہیں رہا. سیٹھ صاحب کے دروازے پر جائے تو کہا جاتا ہے سیٹھ صاحب سوئے ہوئے ہیں، بعد میں آنا، اور اللہ کا 24 گھنٹے در کھلا ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں نیند کی کوئی کیفیت نہیں ہے. بندے تو آ تو صحیح. سیٹھ صاحب کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ یہ جو خزانے ہیں زمین اور آسمان یہ سب اللہ تعالیٰ کے، وہاں ختم نہیں ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر آپ کو مایوس کر سکتا ہے کہ آپ کا مرض بڑی حد تک جا چکا ہے، اب آپ کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے نہ ایسا نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے. لوگ تو ذلیل کرتے ہیں نا 2-4 بار جائیں. یہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، دنیا والوں سے عزت نہ طلب کرو. کیوں؟ عزت دینے والا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یہ بھی قرآن کہتا ہے. اور اللہ آزمائش میں ڈالے تو کوئی نکال نہیں سکتا. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ آزمائش میں ڈال دے. نمرود کو 40 سال تک ایک مچھر سے اللہ نے آزمایا ہے، ایک مچھر سے اس کی آزمائش ہوئی ہے 40 سال تک. بادشاہ کہتا تھا خود کو، لیکن ایک مچھر سے خود کو نہیں بچا سکا. فرعون دریا میں اسے غرق کیا. جب اللہ آزمائش میں ڈالے تو کوئی نہیں نکال سکتا. بندے تو اللہ کی طرف پلٹ کے اللہ کی طرف. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ پر وحی فرمائی نا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اپنا مقرب بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ کون سی ایسی خصلت ہے کہ تو بندے کو اپنا قرب دے دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا بڑی پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے. ماں تھپڑ مارتی ہے، غصہ کرتی ہے، بچہ پھر بھی دوڑ کے اسی سے جا کے لپٹ جاتا ہے، بچہ اسی کے پاس دوڑتے ہوئے جاتا ہے، بچہ اسی کو جا کے گلے لگاتا ہے. اگر اللہ کی آزمائش آ بھی جائے بندے پر تو ہمارا اور کون سا آسرا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بندے نے اس انداز میں دعا مانگی، حضور نے فرمایا جاؤ اس کو کہو اللہ نے تیری دعائیں قبول کر دی ہے. اللہ میں کدھر جاؤں؟ اور کون ہے جسے میں مانگوں؟ تو ہی تو ہے دینے والا. حضور فرماتے اس نے یہ دعا مانگی اس انداز میں، جا کے اس کو کہو تیری دعائیں قبول ہے. دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جب بندے کا رزق حلال ہو. جب حلال رزق کھاؤ تو پھر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. رزق حرام ہو، احرام بھی باندھا ہو، کعبے کا غلاف بھی پکڑا ہو، زمزم بھی پی رہا ہو، طواف بھی کر رہا ہو، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہے. کیوں؟ وہ حرام رزق اپنے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں کیسے قبول ہو؟ حجاج بن یوسف کو جب وہ کوفے کا گورنر بنا نا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ادھر ایک جماعت ہے، بس ان کی دعاؤں سے بچ کے رہنا. وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. بڑوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے ظالم آئے ہیں، ان صوفیاء نے ہاتھ اٹھائے ان کا بیڑا غرق ہو گیا. ان سے بچ کے رہنا. حجاج بن یوسف تھا بڑا چلاک، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سب کی دعوت کی، ان کو بھی بلایا، ان کو کھانا کھلا کے جب وہ چلے گئے نا تو آپ نے کہا اب میں محفوظ ہو گیا. حجاج نے کیا کہا؟ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. تو لوگوں نے کہا خیر ہوا، کیسے محفوظ ہوگا؟ کہا ان کو میں نے حرام کھلایا ہے، اب ان کی دعائیں کو نہیں قبول ہونی. 70 سال سے ہم دعا کریں اللہ کشمیر آزاد کر، اللہ فلسطین آزاد کر. کعبے کے اندر امام کعبہ دعا کرتا رہتا ہے، ساری دنیا دعائیں کر رہی ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی.
लगता है कोई ना कोई खामी हमारी दुआ के अंदर मौजूद है। क्यों? रिश्वत हम लेते हैं, गैम्बलिंग हम करते हैं, शराब हम बेचते हैं, शराब हम पीते हैं, ड्रग्स हम बेच रहे होते हैं, हराम का जितना माल है हम खाते हैं, खिलाते हैं, दुआएं किधर कबूल हो? उलमा फरमाते हैं हराम कमाने वाला ये याद रखिए कि मौत आनी है, ऐसे लोगों को कलमा नसीब नहीं होता जो हराम खाते हैं। मैंने और भी बहुत कुछ कलाम करना था। गुनाह अगर नहूसत हो ना गुनाह की तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इस पे भी इंशाअल्लाह फिर कलाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें अल्लाह से मांगने का ढंग, तरीका, सलीका अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।